بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اپنی آنکھ کھولتا ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہوتا ہے جس میں بولنے کی نہ طاقت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی سکت، نہ خود سے کھانے کی طاقت۔ ایسے وقت میں جب قوت نہیں، سکت نہیں، طاقت نہیں، تو ایسے وقت میں والدین کا وجود ان کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش اور نگہداشت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، راتوں کی نیند، دن کا سکھ چین وقف کر دیتے ہیں۔ والدین پھر شفقت کے ساتھ زمانے کے سرد اور گرم سے بچاتے ہیں، اور بچاتے بھی ہیں، اور زمانے کے سرد اور گرم سے پہچان بھی کراتے ہیں۔ اور پھر اس کے پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کا آنکھ کھولتا ہے بچہ، تو اسے صاف صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔ اولاد کو اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنا فرض کو پورا کیا۔ اب اولاد پر کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اور والدین کا حق کیا ہے؟ تو وہ یہ کہ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل احترام کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اور قرآن حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے والے، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوتا ہے، اور یہی ناراضگی ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اور جہاد سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے ان کی خدمت کرو۔ اجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت میں اجر حاصل ہوگا، اور وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا جو تم والدین کی خدمت میں کرو گے۔ تو والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ والدین کی خدمت ساری عبادتوں پر مقدم ہے۔ جیسے شروع کی آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، گویا توحید کے بعد انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یہاں پر میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ضرور ذکر یہاں پر کروں گی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور مسلمان بھی، اور وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت، وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید ہی سے روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی، اور ساتھ میں پھر صحابی ہونے کا شرف بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر زیارت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس شرف سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا، اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ،
بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوگا، جبکہ وہ موجود ہیں دنیا میں، تو زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا پھر۔ جبکہ آج حالات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آج موجودہ دور ہے، میں اس کا ذکر کروں گی کہ اب اس وقت ہمارا موجودہ دور میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے ہم کتنے بےتاب رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق، بے چینی، بےتابی اس کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا، اور ساتھ میں صحابیت کی ملنے کا جو مقام تھا اس کو بھی قربان کر دیا۔ اس لیے کہ صحابیت کا درجہ تو اس وقت ملتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر ماں کی خاطر یہ مقام ملتے رہ گیا۔ صحابی کا وہ مقام ہے کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، مگر وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسے مقدس مقام کو چھوڑ دیا ماں کی خاطر۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اب اگر ہم جیسے ہوتے تو یہ کہتے کہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں ہے، اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا تو ہوتا ہی ہے، اس لیے ان کی اس ضرورت کے تحت گھر سے ہم چلے جائیں گے، جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ تو ہم ہوتے اس طرح، مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا شوق تھا۔ اسی لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سعادت، صحابی بننے کے سعادت سے محروم ہو گئے۔ لیکن پھر ماں کی خدمت میں کیا حاصل ہوا ان کو؟ ماں کی خدمت کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلہ دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ آئے گا، اور یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ایک آدمی مدینہ سے آئے گا، یمن سے مدینہ کی طرف آئے گا، اور جس کے یہ اوصاف اور یہ حلیہ ہوگا، اور وہ بتا دیا ان کو کہ یہ اوصاف ہیں اور یہ حلیہ ہوگا۔ جب یہ آدمی تمہیں مل جائیں تو اے عمر، اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی بھی قافلہ مدینہ کی طرف آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے تھے کہ اس قافلے میں اویس قرنی نامی کوئی شخص ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، آپ کو معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس میں اویس قرنی تشریف لائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی، ان کا نام دریافت کیا، اور جو حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی ان میں موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں تشریف لائے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب قافلہ آئے، یہ صحاب آئیں، ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں، ان کی دعاؤں میں قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ اب غور سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کرو. یہ صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہیں حضرت اویس کرنی، وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صحابی ہو اور جا کے ان سے اپنے حق میں دعا کرو. یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو والدین کی رضامندی میں رحمان کی رضامندی ہے. حضرت لقمان نے فرمایا، اپنے بیٹے سے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے وہ حقیقت میں رحمان کو راضی کرتا ہے، جو ان کو ناراض کرتا ہے وہ حقیقت میں رحمان کو ناراض کرتا ہے. اور یاد رکھو والدین جنت کا ایک دروازہ ہیں، بس اگر وہ راضی ہوئے تو تم جنت میں جا سکو گے، ورنہ وہاں روک لیے جاؤ گے. تو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں اس طرح خدمت کی کہ ان کو خوش کر کے ان سے دعائیں لے لی، بس وہ امتحان میں پاس ہو گیا، اس نے میدان جیت لیا، اس نے اپنی آخرت بنا لی. جس نے یہ امتحان پاس نہ کیا وہ فیل ہو گیا، وہ رہ گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنے والدین کی فرما برداری، خدمت گزاری اور ادب اور احترام کی پوری توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.